ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالی کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت اور یوم عاشوراء کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائی آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے الف لام سے لے کر کے سورہ ناس کے سین تک اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب کہاں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ لہذا وہ جماعت جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ التوبہ۔ کہ سال 12 مہینوں کا ہے،
جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، اور وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 پے در پہ اور چوتھا اکیلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذی القعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکیں۔ تفسیر ابن کثیر جلدوم صفحہ 468۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ گرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلدوم صفحہ 468۔ میرے دینی بھائیوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے،
اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3334، ابن ماجہ حدیث نمبر 4244، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تا 126۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھی بھلا دے رہے ہیں۔ یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 آیت نمبر 36۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں
اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا فرمایا۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں عطا کی، اور ہم نے انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ ماہ محرم اور نوحہ، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ان اعمال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال الناحية إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب التشدید فی النیاحہ، حدیث نمبر 934، کہ جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ حسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجیوب، حدیث نمبر 1294۔ اور حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔
پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر مڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1296، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 167۔ ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ مسند احمد جلد 8 صفحہ نمبر 211، حدیث نمبر 23133۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند احمد جلد 15 صفحہ 420، حدیث نمبر 9673، اور جلد 13 صفحہ نمبر 260، حدیث نمبر 7876۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان میں بار بار پھسل رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1109، سنن نسائی حدیث نمبر 1413، ابن ماجہ حدیث نمبر 3600۔ ان روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواس رسول کے قاتل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3753، کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جبکہ سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، سنن ترمذی حدیث نمبر 3770۔